ख्वाब हो सितारों पे कमंद डालने का, ख्वाब हो आसमान छूने का, ख्वाब हो सितारों से आगे जहां दरियाफ्त करने का, ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबीर। Assalamu alaikum, dear students. I am Professor Naila Shabir and I am teaching you Pak Study for 9th class. I do hope you all are fine at your homes and you are focusing to your studies. Students, as you all of know that now we have smart syllabus. We have completed 3 chapters of our book which is new edition. ہم اس پہ بات کر چکے ہیں اپنے بہت سارے لیکچرز کے اندر کہ ہماری جو بک ہے 9th کلاس کی پاک اسٹڈی وہ چینج ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر ہم 3 چیپٹرز اپنے کمپلیٹ کر چکے ہیں. جو چیپٹرز 3 میں نے آپ کو کروائے ہیں، آپ سارے پریویس لیکچرز اگر دیکھو تو آپ کو یاد بھی ہوں گے کہ ہم نے اپنی بک کی کوئی بھی ایک کانسیپٹ جو ہے، کوئی بھی کانسیپٹ، کوئی بھی لائن کچھ نہیں مس کیا، نہ ہی اسکپ کیا ہے. ہم نے فل فلیج 3 چیپٹرز جو ہیں وہ اپنے کمپلیٹ کیے ہیں. اب بات آ جاتی ہے چیپٹر نمبر 4 کی. چونکہ اب گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کروا دیا ہے اسمارٹ سلیبس، پہلے ہمارے پاس نہیں تھا. اب گورنمنٹ نے اسمارٹ سلیبس انٹروڈیوس کروا دیا ہے. اسمارٹ سلیبس کیا ہے؟ اسمارٹ سلیبس بیٹا گورنمنٹ نے، چونکہ کووڈ کی وجہ سے ہمارے 6 منتھ آلموسٹ اسکولز جو ہیں وہ بند رہے ہیں اور ہم اپنے اسکولز میں نہیں ریگولر بیسس پہ اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کر سکے، تو گورنمنٹ نے یہ اسٹیپ لیا کہ جو ریمیننگ 6 منتھس ہیں بجائے اس کے کہ وہ ویسٹ ہوتے، فار دس سیشن انہوں نے اسمارٹ سلیبس انٹروڈیوس کرایا. اٹ مینس کہ انہوں نے ہر سبجیکٹ کے اندر سے کچھ نہ کچھ ٹاپکس جو ہیں وہ اسکپ کر دیے ہیں. امپورٹنٹ ٹاپکس جو ہیں وہ انہوں نے انکلیوڈ کیے ہیں، جبکہ جو انہوں نے گورنمنٹ کو یہ لگا کہ وہ ٹاپکس جو ہیں اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہیں یا لیس امپورٹنٹ ہیں تو ان ٹاپکس کو انہوں نے اسکپ کر دیا. سو ناؤ وی ہیو اسمارٹ سلیبس اور ریڈیوس سلیبس، یہ ہمارے پاس موجود ہے. سو وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ چیپٹر نمبر 4 وچ از اباؤٹ ویمنز امپاورمنٹ، اور یہ چیپٹر میں آپ کو کرواؤں گی اکارڈنگ ٹو اسمارٹ سلیبس. اس میں سے بہت زیادہ چیزیں اسکپ نہیں ہوئیں اس چیپٹر کے اندر سے، شاید 2 یا 3 ٹاپکس ہیں. موسٹ آف دا پارٹ آف دس چیپٹر از انکلوڈیڈ ان یور اسمارٹ syllabus. So let's start. Today we have lecture number 36 and we are going to start chapter number 4. It's about women's empowerment یعنی خواتین کو با اختیار بنانا. اب یہ چیپٹر جو ہے یہ آپ کی بک میں کیوں شامل کیا گیا ہے؟ آپ اپنی سوسائٹی کے اندر بہت سارے ایسے واقعات دیکھتے ہو جس میں خواتین جو ہیں وہ پروٹیکشن فیل نہیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کو، کچھ خواتین کو لاز ہی نہیں پتہ ہوتے کہ کون سے ایسے پروٹیکشن لاز ہیں جو کہ خواتین کے لیے موجود ہیں سوسائٹی کے اندر، بٹ دے آل آر ان اویئر آف دیم. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو لاز کا نہیں پتہ یا رولز کا نہیں پتہ یا قوانین جو ہیں ان کا نہیں پتہ. یہی وجہ ہے کہ جو سوسائٹی ہے اس کے اندر وائلیشن یعنی تشدد کے واقعات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. آپ آئے دن نیوز کے اندر ایسی خبریں سنتے ہو. تو گورنمنٹ ڈیسائیڈڈ کہ کیوں نہ ہم اپنی جو آنے والی جنریشن ہے اس کو اتنا اویئر کریں، ان کو اویئرنیس دیں کہ بیٹا کہ خواتین کا سوسائٹی کے اندر کیا رول ہے، ان کا کیا مقام ہے اور ہمیں اس کو کیسے لے کر چلنا چاہیے. اور اس قسم کے جو تشدد کے واقعات ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہو گھریلو تشدد ہو جاتا ہے، کوئی تیزاب پھینکنے والی بات ہو جاتی ہے، ہراساں کرنا، یہ سارے، کوئی کسی کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے غیرت کے نام پہ، یہ وہ تمام ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا. کیونکہ ایک سوسائٹی کے اندر اگر جسٹس موجود نہیں ہے، اگر ایکویٹی موجود نہیں ہے، اگر اس طرح کی چیزیں موجود ہوں گی تو پھر سوسائٹی جو ہے وہ فلرش یعنی پروگریس نہیں کر سکتی. تو خواتین چاہے مرد دونوں کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر، سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے اندر. اچھا، تو یہ چیپٹر صرف اسی لیے انکلوڈ کیا گیا تھا کہ ہمارے جو بچے ہیں، ہماری آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں، ان کو ہم اس چیز سے آگاہ کر سکیں کہ خواتین کے کیا حقوق ہیں، ان کے لیے کون کون سے لاز بنائے گئے ہیں، اور پرٹیکولرلی اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اس خواتین کے مقام کے بارے میں.
ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے اور زندگی کے ہر پہلوؤں میں ہماری وہ رہنمائی کرتا ہے۔ سو لیٹ سٹارٹ کہ آج ہمارا جو فرسٹ ٹاپک ہے وہ کیا ہے۔ تو ہمارے پاس جو آج فرسٹ ٹاپک ہے دیٹ از اباؤٹ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق۔ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دا ویمنز رائٹ ان اسلام ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ۔ ہم نے قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ اسلام جو ہے وہ خواتین کے مقام کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ بات تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بات سمجھا دی، ان کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہی درس دیا ہے کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں تو سب برابر ہیں، تو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو وہ برابر ہیں۔ اب وہ برابر کیسے ہیں یا عورت کا اسلام میں کیا مقام ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہماری بات ہے ہم شروع کرتے ہیں تعارف سے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے اپنا تعارف یعنی انٹروڈکشن۔ یہ جو انٹروڈکشن ہے میں ہمیشہ سے آپ کو کہتی ہوں کہ بیٹا جب بھی ہم اپنا لانگ کوسچن سٹارٹ کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو سٹارٹ فرام انٹروڈکشن، مینس وی نیڈ ٹو گیو انٹروڈکشن آف آر ٹاپک۔ تو اسلام جو ہے اس کی جو فطرت ہے وہ اس میں ایک ہی بات شامل ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، تمام انسان آدم کی اولاد ہیں۔ اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ جینڈر بیسڈ کوئی ڈسکریمنیشن اسلام جنریٹ کرتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے۔ جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن اسلام کے اندر موجود نہیں ہے، مطلب جنس کی بنیاد پہ مرد اور عورت میں کوئی امتیاز کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں ہی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہ اس کی مخلوق ہیں۔ قرآن و حدیث میں ایسے کثیر تعداد میں ایسے احکامات موجود ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورت کا مقام کیا ہے اور اس کا تعین کس طرح سے قرآن مجید کے اندر دیا گیا ہے، کیا گیا ہے، اس کی ہمیں نظر آتی ہے جھلک۔ خواتین کا مقام کیا ہے اور ان کے حقوق کیا ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تعارف ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی مذہب ہے، اگر میں اس طرح سے بات کہوں کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب جو ہے وہ تشدد کو پسند نہیں کرتا، خواتین کا کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر، اور اسلام خواتین کو ایک بہت ہی منفرد مقام جو ہے وہ دیتا ہے۔ ہم مختلف قسم کی ایگزامپلس کو، مثالوں کو قرآن و حدیث کو دیکھیں گے، قرآنی آیات کو دیکھیں گے، احادیث کا حوالہ دیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اسلامی تاریخ میں ایسے کون سے واقعات ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر عورت کا مقام جو ہے وہ کیا ہے اور اس کے حقوق کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ سو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے نوٹس کے اندر موجود ہیں ساری چیزیں، آلموسٹ ساری ہیڈنگز جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہو، خواتین اس میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ ہم اسلامی تاریخ بھی دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو خواتین مختلف میدانوں میں اپنا جو نام ہے انہوں نے اس میں نام کمایا ہے، ٹھیک ہے۔ سو شروع کرتے ہیں قرآن کی روح سے عورت کا مقام۔ تعارف ہو گیا قرآن کی روح سے عورت کا مقام کیا ہے۔ تو قرآن مجید کی جو آیت ہے جو آپ کی بک میں لکھی ہوئی ہے اس میں اگر آپ دیکھو تو لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اے لوگوں کو مخاطب کریں کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جنہوں نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا، حضرت آدم کو تخلیق کیا اور اس کے بعد کثرت سے مرد و عورت جو ہیں وہ پیدا کیے اور پوری دنیا میں پھیلا دیے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہے۔ اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں تو عورت وہ لفظ ہے جو کہ کائنات میں رنگ بھر دیتی ہے۔ کسی بھی گھر میں عورت کا وجود جو ہے اس گھر کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ عورت ایک ایسی پرسنالٹی ہے، ایسی شخصیت ہے جس میں وہ چاہے سیاست کا میدان ہو، چاہے وہ قیادت کا میدان ہو، قیادت کہیں کرنی ہو، کوئی رہنمائی کرنی ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، چاہے گھر کا میدان ہو، چاہے تعلیمی میدان ہو، سیاسی میدان ہو، کہیں پہ بھی آپ دیکھ لیں، جنگ کا میدان ہو، تو خواتین جو ہیں وہ اپنا کردار نبھاتی نظر آتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر
عورت کا جو وجود ہے وہ ایک خوبصورتی بھرتا ہے. اور شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، تصویر کائنات میں رنگ، اس طرح سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مردوں اور عورتوں کا رتبہ بحیثیت انسان برابر ہے. سورۃ آل عمران میں فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو چاہے مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا. تم ایک دوسرے کی جنس ہو، یعنی تم دونوں کا تعلق ایک دوسرے سے ہے. اب چاہے مرد کوئی نیک عمل کر رہا ہے، چاہے کوئی خاتون نیک عمل کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے عمل کا اجر جو ہے وہ دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز. پھر اگر ہم دیکھیں سورۃ نحل آیت نمبر 97 ہے، جو شخص نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہوگا، تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے. یعنی جو شخص نیک اعمال کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، مومن ہونا اس کی شرط ہے، تو ہم اس کو دنیا میں پاک زندگی دیں گے اور آخرت میں بھی ان کے اعمال کا نہایت ہی اچھا صلہ دیں گے. یہ جو 2 آیتیں ہیں، 3 میں نے آپ کے سامنے ترجمہ ان کا پڑھا، ان تینوں آیات سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ عورت کا مقام اسلام میں کیا ہے. یہ قرآنی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات ہیں جو بندوں تک پہنچائے گئے ہیں انبیاء کرام کے ذریعے. تو قرآن کی روح سے عورت کا مقام، ہم تمام آیات جو ہماری بک میں موجود ہیں ان کا ریفرنس دیں گے یہاں پہ اور بتائیں گے کہ یہ وہ آیات ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تو مرد ہو چاہے عورت، دونوں برابر ہیں. یہ نہیں کہ مرد کو اونچا مقام دے دیا اور عورت کو کہہ دیا نیچے. یہ نہیں کہا کہ مرد اگر نیک عمل کرے گا تو اس کو زیادہ ثواب ہے، عورت اگر نیک عمل کرے گی تو اسے تھوڑا کم ثواب ہے، بلکہ چاہے مرد نیک عمل کرے گا چاہے عورت نیک عمل کرے گی، دونوں کو برابر کا ثواب ملے گا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہوتا کیا تھا، یہ وہ آیات ہیں کیوں اتاری گئی تھیں. عرب زمانے کی میں بات کرتی ہوں، جب عرب جو تھا، آج سے اسلام کے آنے سے پہلے کی بات کریں تو دور جاہلیت تھا. اس میں ہوتا کیا تھا، خواتین کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو گالی یا لعنت سمجھا جاتا تھا، خواتین کو معاشرے کے اندر کوئی بہتر مقام حاصل نہیں تھا، ان کے لیے ان کی عزت پہ بات آ جاتی تھی کہ ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، سو ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. لیکن اسلام کی آمد جب ہوئی تو اسلام نے خواتین کو ایک معزز یا عزت والا مرتبہ جو ہے وہ عطا کیا. کیسے، آگے دیکھتے ہیں. قرآن کی روح سے عورت کا مقام، یہ تو ہم نے مختلف آیات دے کے واضح کر دیا کہ عمل چاہے کوئی بھی کرے گا، وہ خواتین ہو یا مرد، وہ برابر ہیں. عمل اور اجر میں مساوات، اب یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ اسلام میں عمل اور اجر میں مرد عورت مساوی ہیں. چنانچہ قرآن پاک میں واضح کر دیا گیا، مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو. یہ بھی سورۃ نساء کی آیت نمبر 32 میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے فرمایا کہ اور جو نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کے تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی. سورۃ نساء آیت نمبر 124. اب پھر یہ وہی آیات ہیں، ان کو اگر ہم دیکھیں تو اجر میں یا سزا میں دونوں برابر ہیں. نیک عمل ہے تو مرد و عورت دونوں کے لیے اجر موجود ہے. پھر دیکھتے ہیں عرب معاشرے میں عورت کا مقام. ابھی میں یہی ذکر آپ سے کر رہی تھی کہ عرب معاشرہ کیسا تھا، دور جاہلیت کیسا تھا. تو اس کے اندر کیا کیا جاتا تھا؟ زندہ درگور کر دیتے تھے لڑکی کو. پیدا کیوں ہو گئی بھائی؟ کسی کے گھر لڑکی پیدا ہونا ایک لعنت سمجھا جاتا تھا. وہ اپنا منہ چھپائے پھرتا تھا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے. وہ اسے اپنے لیے باعث شرم سمجھتا تھا کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے. وہ اسے اپنے لیے منحوس سمجھتا تھا کہ میرے گھر بیٹی ہو گئی ہے، اور وہ اسے اپنے لیے ایک گالی سمجھتا تھا، لعنت سمجھتا تھا کہ میرے گھر ایک بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ ایک بیٹی کا باپ ہے.
تو یہ تھا عورت کا مقام دور جاہلیت میں، عرب معاشرے میں۔ اسلام نے لڑکی کو کیا بنایا؟ رحمت بنایا، گھر کا سکون بنایا۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو عورت کو ان تمام جو ظلمات تھے، مظالم تھے، ان سے نجات ملی، سکھ کا سانس لیا عورت نے کہ ہاں اسلام نے عورت کو کوئی مقام فراہم کیا ہے۔ ذلت سے چھٹکارا دلا کر عزت دی، حرمت دی، احترام دیا۔ زندہ دفنانے کی جاہلانہ رسم کو ختم کیا گیا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرو۔ اسلام نے ہی عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دیے اور عورت کی حیثیت کو مستحکم کیا، یعنی مضبوط کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسلام میں عورت کا معاشرتی درجہ، the social status of women in Islam. What is the social status of women in Islam? کیا ہے social status؟ اگر میں یوں بات کروں کہ اگر میں اسلام کو دیکھوں تو اسلام میں اگر بیٹی ہے، ایک عورت اگر بیٹی ہے تو وہ رحمت ہے، اور خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں خوش ہوتا ہوں تو بارش دیتا ہوں، اگر میں بہت خوش ہوتا ہوں تو بیٹیاں عطا کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اس کو بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ تو بیٹی کیا ہے؟ باعث رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نعمتوں کا تو حساب ہوگا، بیٹا تو نعمت ہے، نعمتوں کا تو حساب ہوگا، رحمتوں کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس پہ چاہے رحمت کر دے۔ تو بیٹیاں کیا ہیں؟ رحمت، یعنی عورت اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو وہ باعث رحمت ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو اس کے پیروں تلے جنت ہے۔ ہم ساری زندگی نیک اعمال کرتے ہیں جنت کے حصول کے لیے، اور وہ جنت جیسی بیش بہا قیمتی چیز ایک عورت کے قدموں تلے ہے۔ تو عورت کا اگر جس جنت کے حصول، جو جنت اتنی قیمتی ہے جس کے حصول کے لیے ہم زندگی بھر نیک کام کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں جنت میں ہی جگہ ملے، وہ جنت ایک عورت کے قدموں تلے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کا مقام کتنا بلند ہوگا جس کے قدموں تلے اتنی بیش بہا جنت ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ عورت کو ایک عزت و مرتبے والا مقام فراہم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو میں نے بات کر لی ماں کی، اب بیوی کی بات کرتے ہیں۔ اگر بیوی ہے تو اس کے حقوق طے کر دیے ہیں کہ اس کا شوہر جو ہے اس کی ساری ذمہ داری اٹھائے گا، اس کا ساری زندگی کے لیے جو خرچہ ہے اس کا خیال رکھنا، اس کی ضروریات کو پوری کرنا، یہ اس کے شوہر پہ فرض ہے۔ اسی طرح شوہر کے فرائض ہیں تو بیوی کے حقوق ہیں، اور کچھ بیوی کے بھی فرائض ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی تابع دار رہے، یعنی کہ اگر وہ بیوی ہے تو بھی اسے عزت و مرتبہ دیا ہے، بیوی ہے تو شوہر کی وراثت سے حصہ دیا ہے، بیٹی ہے تو باپ کی وراثت سے حصہ دیا ہے، وراثت سے بے دخل نہیں کیا، بیوی ہے تو حق مہر بھی دیا ہے شوہر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں تعلیم و تربیت کا حق ہے، چاہے وراثت کا حق ہے، حق مہر ہے، کسی کی علیحدگی ہو جاتی ہے تو صورت میں اولاد کو پاس رکھنے کا حق ہے، یہ تمام وہ حقوق ہیں جو اسلام عورت کو دیتا ہے۔ اسلام میں عورت کو مساوی حقوق، عزت کا تحفظ، وراثت میں حصہ، حق مہر، خلا کا حق۔ اب یہ خلا کا حق کیا ہے کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ اس سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حق دیا ہے عورت کو، یہ نہیں کہا کہ جبراً وہ بیچاری اس ظلم و ستم کو برداشت کرتی رہے، اگر شوہر اچھا نہیں ہے تو وہ اس سے خلا لے سکتی ہے۔ تعلیم و تربیت کا حق، علیحدگی کی صورت میں اولاد رکھنے کا حق، رائے دہی کا حق کہ وہ اپنی اوپینین کو ایکسپریس کر سکتی ہے کہ میری یہ رائے ہے، اس کو مقدم سمجھو۔ مشاورت کا حق، اپنی بیوی سے مشورے کر لو، ٹھیک ہے۔ اگر شادی کرنے جا رہے ہو بیٹی کی تو بیٹی سے اس کی مرضی ضرور پوچھو۔ یہ وہ تمام رائٹس ہیں جو اسلام خواتین کو دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر عورت جاب بھی کرتی ہے، اس کا کوئی کاروبار ہے، وہ کہیں نوکری کرتی ہے، وہ روزگار ہے اس کے پاس، تو اس پہ یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کی کفالت کرے۔ گھر کی کفالت کی ذمہ داری کس کو دی ہے؟ شوہر کو دی ہے۔ بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچوں کی، اولاد کی تعلیم و تربیت کرے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہا کہ عورت جو ہے اگر وہ بیوی ہے تو اس پہ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرے، ہاں اگر وہ ایسا کرتی ہے تو اس کا ثواب دگنا، ٹھیک ہے۔ ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی شکل میں اسلام نے ہر رشتے کا حصہ جو ہے وہ وراثت میں رکھ دیا۔
بیوی ہے تو شوہر کی وراثت سے بھی ملے گا، باپ کی وراثت سے ملے گا، کیونکہ وہ بیٹی بھی تو ہے کسی کی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں تو احادیث کی روشنی میں عورت کے حقوق کو دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے مختلف مواقع پر کیا فرمایا. ٹھیک ہے، قرآن پاک کے علاوہ کئی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عورتوں کے حقوق و فرائض اور ان کے معاشرے میں اہمیت کا ذکر کیا ہے. عورت کے حقوق کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں. ٹھیک ہے، سوسائٹی کے اندر، ایک اسلامی معاشرے کے اندر عورت اپنا مثبت کردار کیسے ادا کر سکتی ہے، اسلام نے وہ قوانین جو ہیں وہ طے کیے ہیں. تو ہم بات کر رہے ہیں حدیث کی روشنی میں عورت کے حقوق کی. تو میں نے بھی بتایا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں انہوں نے عورتوں کے حقوق و فرائض کو کس طرح ہمیں بیان کی ہے. ٹھیک ہے، کہ عورت بیوی ہے تو اس کے کیا حقوق ہوں گے، کیا فرائض ہوں گے. عورت بیٹی ہے تو اس کے کیا حقوق اور فرائض ہیں. عورت اگر ماں ہے تو اس کے کیا حقوق و فرائض ہیں. تو یہ تینوں رشتے، بہن ہے تو اس کے کیا حقوق و فرائض ہیں. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 لڑکیوں کی کفالت کی تو وہ اور میں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. یعنی انہوں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ جس طرح ہماری یہ 2 فنگرز کنیکٹڈ ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، تو وہ شخص جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی کفالت بہت بہتر طریقے سے کی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں ساتھ ملے گا. اور کتنا کلوز، ان 2 انگلیوں جتنا. تو وہ شخص جو اپنی بیٹیوں کی کفالت کرے گا، اٹ مینس کہ اس عورت کا ان لڑکیوں کا کتنا مقام ہے. اسلام عورت کو عزت و مرتبہ دیتا ہے. خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تمہاری بیوی ہے تو اس کا خیال رکھو، اس کی ذمہ داری اٹھاؤ. اگر بیٹی ہے تو صحیح طرح سے کفالت کرو. اگر ماں ہے تو عزت و احترام کرو. کہا گیا ہے کہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے. جب وہ بیوی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے کہ وہ اپنی شوہر کی تابع دار رہے، جو شوہر کہے اس کو مانے. اسی طرح ایک مرد جو ہے اس پہ سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. ٹھیک ہے، ریورس ہے، اس کی ماں کا حق ہے. ایک مرد پہ سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے کہ جو ماں کہے اس کو مانو، ماں کو مقدم جانو، عزت دو. تو دونوں طرف اگر آپ دیکھیں تو عورت کو ایک طرف پیروی کرنے کو کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف مرد کو عورت کی پیروی یا اس کی عزت اور احترام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، حدیث نمبر 1911 میں پڑھنے لگی ہوں، تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا. ایک اور جگہ فرمایا دین آسان ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو اور لوگوں کو مشکلات میں مت ڈالو. ٹھیک ہے، بلکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے عورت کو نہ صرف باوقار بنایا بلکہ اسے چادر اور 4 دیواری کی صورت میں تحفظ بھی فرمایا ہے. یہ جو پردے کا حکم ہے یہ صرف تحفظ کی نیت سے ہے. گھر میں عورت قیام کرے، رہے، تعلیم و تربیت دے بچوں کو، تو یہ اس کا تحفظ ہے اور شوہر کو اس کے تحفظ کا ضامن بنایا ہے. باپ کو اس کے تحفظ کا ضامن بنایا ہے، بھائی کو اس کے تحفظ کا ضامن بنایا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک مرد جو ہے وہ عورت کو تحفظ دے گا، یہ مرد پہ فرض ہے. ٹھیک ہے، اور عورت اپنے فرائض کو سر انجام دیتے ہوئے ان حقوق سے فائدہ اٹھائے گی. پھر ہے ہمارے پاس اگلا پوائنٹ، حضرت حاجرہ کا عمل حج کا لازمی رکن. ہم میں سے کون حضرت حاجرہ کو نہیں جانتا؟ حضرت بی بی حاجرہ حضرت ابراہیم کی بیوی اور حضرت اسماعیل کی والدہ تھیں. ہوا کیا کہ یہ جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ عورت کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے. اسپیشلی اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کریں گے. حضرت ابراہیم تبلیغ کے لیے چلے گئے، اپنے ننھے شیر خوار بچے کو اپنی بیوی کے ساتھ انہوں نے جنگل بیابان میں چھوڑ دیا. اب وہاں پر گرمی تھی، پیاس سے ننھا بچہ جو تھا بلبلا اٹھا. ماں اس کی بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکی. حضرت حاجرہ اس بھوک اور پیاس سے تڑپ اٹھیں، بے چین ہو گئیں. تو وہاں پر پہاڑیاں تھیں، کوہ صفا تھی اور کوہ مروہ تھی. اس کے گرد 7 چکر لگائے. ایک پہاڑی پہ چڑھتیں، دیکھتیں کہ کہیں پانی ہے، نیچے اترتیں، دوسری پہاڑی پہ چڑھتیں اور دیکھتیں کہ وہاں پر پانی ہے.
پانی کی تلاش کر رہی تھی اپنے ننھے بچے کے لیے کہ اس کو پلا سکیں، وہ رو رہا تھا، تو ماں سے اس کی تڑپ، بچے کی بھوک پیاس دیکھی نہیں گئی، تو ماں نے 7 چکر لگائے 2 پہاڑیوں کے درمیان، صفا اور مروہ کے درمیان۔ صفا اور مروہ کے درمیان حضرت ہاجرہ کا بھاگنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو رہتی دنیا کے لیے حج اور عمرے کا ایک اہم رکن بنا دیا۔ اب جو بھی حج کرنے جائے گا ساری زندگی جب تک قیامت ہے حج تو ہوتا رہے گا، جب تک قیامت ہے عمرہ ہوتا رہے گا، ادا کیا جاتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے عمل کو اتنا پسند ہے، جو اپنے بچے کی تڑپ میں اس نے کیا، حضرت ہاجرہ کے عمل کو اتنا پسند کیا کہ کہا کہ پوری دنیا بھی اس کے نقش قدم پہ چلے اور اس کے عمل کو چلائے، اس کے عمل پہ یہ جو اس نے کیا اس کو کہے۔ اس صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنے کے عمل کو ہم کہتے ہیں سعی۔ سعی ویسے کہا جاتا ہے کوشش کو، تو انہوں نے کوشش کی تھی، ٹھیک ہے، تو سعی، اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ سعی۔ تو حج کا ایک عظیم رکن بنا دیا گیا، تمام مردوں اور عورتوں پہ لازم ہو گیا کہ حج کی تکمیل کے لیے اس عمل کی پیروی کریں، ٹھیک ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام، مرتبہ یا اس کے حقوق کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے اسلام میں، کہ اللہ کے نزدیک چاہے وہ کوئی مرد عمل کرے چاہے وہ کوئی عورت عمل کرے تو دونوں برابر ہیں۔ اب میں اسی سے آپ کو ایک اور اس کو ریفرنس کوٹ کرنا چاہوں گی، مجھے یہ بات اکثر میں اپنے بچوں کو سناتی ہوں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ، عید الاضحیٰ ہم مناتے ہیں، کس کی یاد میں مناتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کی عظیم قربانی کی یاد میں۔ وہ قربانی کیا تھی؟ حضرت ابراہیم کو خواب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کر دو، اونٹ قربان کیے، بکریاں قربان کی، بہت ساری چیزیں قربان کی اللہ کی راہ میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے قیمتی چیز، تو انہیں محسوس ہوا کہ میری تو سب سے قیمتی چیز میرا بیٹا ہے، تو اسے قربان کرنے چل پڑے۔ بیوی سے پوچھا، بیٹے کی رضامندی لی اور قربان کرنے چل پڑے۔ باپ تھے نا، نبی تو تھے لیکن باپ بھی تھے بیٹے کے، کیسے اس کی گردن پہ چھری چلاتے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا ماننا پڑا۔ جیسے ہی چھری چلائی تو اس کی جگہ دمبا آ گیا اور بیٹا جو تھا وہ صحیح سلامت کھڑا ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اس مرد کا ایکٹ اتنا پسند آیا، عمل اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا کے لیے اس کو حصہ بنا دیا، مذہب کا ایک لازمی جز بنا دیا۔ عید الاضحیٰ میں ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ اسی یاد میں کرتے ہیں۔ تو چاہے وہ حضرت ابراہیم کی قربانی کا عمل ہو، چاہے حضرت ہاجرہ کا تڑپ کے بھاگنے کا عمل ہو، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اجر اس کا دیا، دونوں کو شامل مذہب کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک ہیڈنگ ہے حضرت ختیجہ کے حوالے سے۔ حضرت ختیجہ رضی تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، ایک کامیاب کاروباری خاتون، ٹھیک ہے، ایک بزنس وومن تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت ختیجہ رضی تعالیٰ عنہ عرب کی ایک بہت ہی دولت مند خاتون تھیں، کاروباری خاتون تھیں۔ ان کا ایک تجارتی مرکز تھا جسے وہ خود سنبھالتی تھی، اور یہ تجارتی مرکز مکہ معظمہ میں تھا۔ ان کے قافلے، تجارتی قافلے دور دراز ملکوں میں جاتے تھے اور تجارتی سامان بیچتے تھے اور منافع حاصل کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ شام جیسے ملکوں میں ان کا جا رہا ہے، یمن جا رہے ہیں ان کے تجارتی قافلے، سارے قریش کے جتنے بھی قبیلے تھے وہاں پر، جتنے بھی مکہ میں قبیلے تھے، ان سارے قبیلوں کو ایک طرف، ان تمام قبیلوں کے تجارتی قافلوں کو اکٹھا کیا جاتا اور ایک طرف حضرت ختیجہ کے تجارتی قافلے کو کیا جاتا، تو وہ برابر ہوتے۔ تو حضرت ختیجہ ایک کامیاب کاروباری خاتون تھیں، اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود شادی کا پیغام پہنچایا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو خواتین کا کاروبار کرنا ناپسند ہوتا، کاروبار کرنا، ان تمام انتظامات کو سنبھالنا اگر ناپسند ہوتا، تو کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت ختیجہ سے نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھانا تھا کہ عورت کا کیا مقام ہے، چاہے وہ کاروبار کر رہی ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہے، یا کہیں بھی معاشرے میں جو بھی کردار نبھا رہی ہے، اس کی کچھ اہمیت ہے، اس کا کوئی مقام ہے، اس کے کچھ حقوق و فرائض ہیں جن کو پیش نظر رکھ کے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے،
ٹھیک ہے. پھر اگر ہم آگے بڑھیں تو ہمارے پاس ہیڈنگ آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محروم طبقات کے لیے اقدامات کیے. اس کو ہم جو محروم طبقات ہیں سوسائٹی کے اندر، ایسے گروپ، ایسی لوگ، ایسا طبقہ جو کہ معاشرتی حیثیت سے یا معاشرتی درجے سے محروم ہوتا ہے، تو محروم طبقات کے لیے اقدامات. اسٹیپس وچ ور ٹیکن فار دا ڈپرائیوڈ پیپل. کون کون سے تھے؟ جیسے بیوائیں ہیں، خواتین ہیں، یتیم ہیں، ٹھیک ہے، مظلوم ہیں، ان کے حقوق. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت نبوی کے بعد زور دیا کہ اگر ہم معاشرے کے اندر اصلاحات لانا چاہتے ہیں، معاشرے کے اندر بہتری لانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی. اور وہ جد و جہد کیا تھی؟ وہ تمام قوانین سے روشناس کرایا گیا، ٹھیک ہے، کہ غریبوں سے، یتیموں سے ہمدردی کا سلوک کرو، نیک سلوک کرو، بچوں سے شفقت سے پیش آؤ، بڑوں کا احترام کرو، ادب کرو، ٹھیک ہے. خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ابھی ہم نے پہلے پڑھا، ٹھیک ہے. تو عرب کے مظلوم اور محکوم طبقات، اسپیشلی خواتین، خادم، نوکر، نہیں اچھا سلوک کیا جاتا تھا. عرب میں جب دور جاہلیت تھا تو خواتین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا، خادموں کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، پاؤں کی جوتی بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، اور یتیموں کو. یہ تین وہ محروم طبقات تھے، خواتین، خادم یعنی نوکر، اور تیسرا طبقہ ہمارے پاس یتیم، جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو. یہ تین وہ لوگ تھے جن کو حقوق دینا بہت ضروری تھا، جنہیں کوئی مقام دینا بہت ضروری تھا. انہیں معاشرے کے ظلم و ستم سے نجات دلائی کس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. پھر ہے ہمارے پاس نامور خواتین کی ظلم و جبر کے سامنے ثابت قدمی. اب ہم دیکھتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے تاریخ کے اندر اپنی بہادری کی، اپنی ثابت قدمی کی، اپنے پختہ عزم کی، اپنی رہنمائی کی مثالیں قائم کی. حضرت بی بی زینب کی اگر میں بات کروں تو کربلا کا واقعہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. کس طرح اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو شہید ہوتا دیکھ کر پھر اس لٹے پٹے قافلے کی رہنمائی کرنا، یزید کے دربار میں ظالم جابر حکمران کے سامنے ایک تاریخی خطبہ دینا، یہ ایک عظیم بیٹی کی بہادری کی مثال تھی، ثابت قدمی کی مثال تھی، ٹھیک ہے. سو حضرت بی بی زینب نے یہ ہمیں درس دیا کہ چاہے ظلم و ستم ہو، جابر حکمران کے سامنے، ظلم و جبر کے سامنے ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں، ٹھیک ہے. بہادری سے حالات کا مقابلہ کریں، حالات کوئی بھی ہوں، آپ ڈریں نہیں، گھبرائیں نہیں، اگر اکیلے ہیں تو بھی مقابلہ کریں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی زندگی کو اتنا آسان، اتنا سادہ بنایا، اتنی سادگی کے ساتھ زندگی گزاری. وہ خاتون جنہیں دنیا میں ہی بشارت دے دی گئی کہ خواتین کی جنت کی سردار حضرت فاطمہ ہوں گی، ٹھیک ہے، ان کے اولاد ہمارے لیے رہنمائی کا باعث ہے. ان کا کردار، ان کی پاک دامنی، ان کا صاف پاک کردار ہمارے لیے مثال ہے. ہم ان کی عظمت کو چھو نہیں سکتے، لیکن انہوں نے جو اپنی زندگی گزاری ہے اس زندگی کو سمجھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. حضرت فاطمہ نے ہر لحاظ سے صبر سے کام لیا. کوئی مشکل وقت آیا تو صبر کے گھونٹ بھرے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا. اسی طرح حضرت عائشہ، انہوں نے بھی چھوٹی عمر میں، بہت چھوٹی عمر میں صبر سے کام لیا، بہادری سے کام لیا. حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث جو ہیں وہ ہم تک پہنچائیں، آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچائیں. تو اگر ہم ان تمام خواتین کے کردار کو دیکھیں جو اسلامی تاریخ کی اہم خواتین ہیں، ان کے کردار پہ، ان کی زندگیوں پہ نظر ڈالیں تو ہمیں رہنمائی ملتی ہے، ہمیں روشنی ملتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. یہ وہ عظیم اور نامور خواتین ہیں جنہوں نے مظلوم خواتین کو، محکوم خواتین کو روشنی دکھائی، ہمت دی، ٹھیک ہے، انہیں خود پہ بھروسہ کرنا سکھایا. اور ہم اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ چاہے دنیا ہو آخرت، دونوں میں بحیثیت انسان مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں برابر ہیں. ان کو آخرت میں اپنے اپنے اعمال کے مطابق سزا اور جزا دی جائے گی جو انہوں نے سر انجام دیے ہیں.
اگر ہم ان تمام باتوں کو سم اپ کریں حاصل کلام کے طور پر تو ہمارے پاس یہی بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر یہ بات بڑے احسن طریقے سے واضح ہو جاتی ہے کہ اسلامی معاشرے میں خواتین کو نہایت و اعلیٰ عرفہ مقام حاصل ہے، وہ مردوں سے کسی صورت کمتر نہیں ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مردوں کے حقوق اور فرائض طے کر دیے ہیں اور اسی طرح خواتین کے حقوق و فرائض کا تعین کر دیا ہے، اور معاشرے کا چاہے وہ ایک فرد ہے یا معاشرے کے تمام افراد اور ریاست پر لازم ہے کہ وہ خواتین کو ان کے حقوق فراہم کرنے میں ہرگز سستی کا مظاہرہ نہ کریں۔ جو دور جاہلیت گزر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نے عورتوں کو ایک عزت و مرتبے والا مقام عطا کیا، اس کو جاری رکھیں، حقوق و فرائض پہ عمل کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پہ عمل کرتے رہیں، تو معاشرے کے اندر کبھی بھی بدامنی نہیں ہوگی، معاشرے کے اندر کبھی بھی تشدد جیسے واقعات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ بیٹا جو ہم نے آج کوسچن کیا ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ میں نے کچھ ہیڈنگز آپ کے نوٹ سے ہی پڑھی ہیں، یونیک نوٹس سے آپ ضرور کنسلٹ کیا کریں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ کی بک کے اندر یہ سارا مٹیریل موجود ہے ٹیکسٹ بک کے اندر، لیکن آپ اس کی ہیڈنگز جو پراپر ہیں وہ آپ اپنے نوٹس میں سے یہ یاد کریں گے۔ یہ آپ کے اسمارٹ سلیبس کا پہلا ٹاپک ہے جس کو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اس کے ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن تو آپ یاد کریں گے اس سے ریلیونٹ۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس لانگ کوسچن ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں عورت کے حقوق بیان کریں، تو آپ اس کو یہاں سے یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں یو ہیو انڈرسٹوڈ آل دا امپورٹنٹ اور کی پوائنٹس آف this concept or this topic. If you have any issue, just let me know by your comments. I will definitely respond to your comments. اس ساری بات کو کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام کا خواتین کے کیا حقوق ہیں، اسلام کن حقوق کی بات کرتا ہے، تو ہم نے سب کچھ ڈسکس کر لیا ہے، قرآن آیات کا حوالہ بھی دیا، احادیث کا حوالہ دیا، اسلامی تاریخ سے خواتین کے جو عمل تھے جیسے حضرت ختیجہ ہیں، حضرت حاجرہ ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت بی بی زینب، ان تمام کے حوالے سے ہم نے بات کی اور ان تمام کی زندگیوں کو سامنے رکھ کے ہم نے یہ واضح کیا کہ اسلام کے اندر عورت کا مقام جو ہے وہ ایک عزت و مرتبے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ برابر ہیں، ان کے اعمال برابر ہیں، اور اگر کوئی برے اعمال کرے گا تو اس کے لیے سزا ہے، اور اگر کوئی نیک اعمال کرے گا تو اس کے لیے جزا ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ کوسچن بیٹا آپ یاد کریں گے، اس سے ریلیونٹ جتنے بھی شارٹ کوسچن آپ کے نوٹس میں یا آپ کی بک میں ہیں وہ آپ سب یاد کریں گے۔ یہ بہت آسان چیپٹر ہے، سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے، باقی بہت بیسک چیزیں آپ کے پاس نالج اتنا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اور آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں۔ یہاں پہ بیٹا آج کا لیکچر ہم ختم کرتے ہیں، لیکچر نمبر ہمارا 36 آج ختم ہو گیا ہے اور ہم کر رہے تھے چیپٹر نمبر 4، ٹھیک ہے۔ یاد کریں، اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں، کوشش کریں کہ آپ اس کو یاد کر کے لکھیں بھی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی ٹیچر مس نائلہ شبیر کو دیں اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں اپنے ٹیچرز اپنے پیرنٹس کو یاد رکھیں، اللہ نگہبان۔